بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے، اور یہ کہ سود کیا ہے اور سود کی کیا تفصیلات ہیں، اور ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ سکے۔ آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال: یہ کس طرح ظاہر ہوگا کہ آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ جواب: اس کا جواب آپ کے ساتھ ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کتب سابقہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات ذکر کی گئی تھیں۔ جو لوگ ان علامات سے واقف تھے ان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے دریافت کرے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کے جواب میں آپ یہی فرمائیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو سابقہ کتابوں میں مذکور تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر منطبق کرنے کے بعد ہر شخص کو فوراً یقین آ جاتا ہے کہ آپ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں ان کو سامنے رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی تعیین میں کسی کو ادنا سا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وقت، خاص ماحول اور خاص حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جب وہ پورا نقشہ اور منظر سامنے آئے گا تو کسی کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں۔ سوال: سود کیا ہے اور سود کی کیا تفصیلات ہیں؟ جواب: سود خوری جس کی قرآن و حدیث نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی اور اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں اور بار بار سود خوری چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قرض دے کر اس سے زائد وصول کرنا، جس کو ہمارے عرف میں سود کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، تجارتی سود، خرید و فروخت اور کاروبار میں لین دین کا ایسا طریقہ اختیار کرنا جو شرعی اصولوں کے مطابق سودی معاملہ بنتا ہو، جس کو انٹرسٹ سود کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، بینک ڈپازٹ، بینک کے ذریعے معاملہ کر کے سود وصول کرنا۔ پہلی دونوں قسمیں تو نزول قرآن کے وقت بھی رائج اور متعارف تھیں۔ قرآن و حدیث میں جو حرمت وارد ہوئی ہے اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بینکوں کا معاملہ علماء نے شرعی اصولوں کو دیکھتے ہوئے حرام قرار دیا ہے۔ سوال: ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: ایک تیمم سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ تیمم ٹوٹ نہ جائے، اور تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نے چند مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔